جناب محمود خان اچکزئی صاحب، سربراہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی، قابل صد احترام قائد جمعیت سالار قافلہ حریت مولانا فضل الرحمان صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما قومی قائدین، بالخصوص پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے قائدین، پنڈال میں حاضرین کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے اختصار سے بات کرنی ہے، اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ جب میرے اور آپ کے قائدین اسٹیج پہ موجود ہوں تو ہمیں زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن میں کیا کروں، بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کہ 2018-25 جولائی کو جو یہاں ایک الیکشن کا ڈھونگ رچایا گیا، تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی، اب ایسے لوگوں کی اگر ہم مختصراً بھی تعریف و توصیف کر دیں تو بھی مختصر وقت میں بات پوری نہیں ہوتی۔ مولانا فضل الرحمان جو کہتے رہے روز اول سے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، عمران نااہل ہے، عمران نالائق ہے، اور عمران سلیکٹڈ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے قائدین نے، محمود خان صاحب نے جو موقف روز اول سے اختیار کیا، جو باتیں پہلے دن انہوں نے کہی، جو بیانیہ انہوں نے روز اول سے دیا، آج وہ بیانیہ ایک ایک ہو کر ثابت ہو رہا ہے کہ واقعی عمران نااہل بھی ہے، عمران نالائق بھی ہے، اور عمران سلیکٹڈ بھی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں لمبی بات کرنے نہیں جا رہا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حال ہی میں جناب عزت مآب، جناب آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا جو مسئلہ درپیش آیا، آپ نے دیکھا کہ پتہ چلا کہ عمران نے ایک چٹ لکھ دیا اور اس میں لکھا کہ 3 سال کے لیے آرمی چیف کو توسیع دی جاتی ہے، اور آرمی چیف ماشاءاللہ کمال کے عقل مند ہے، آئین کا بڑا مطالعہ ہے، اس کا بڑا سمجھدار ہے۔ اس نے بھی اسی چٹ کو جیب میں ڈالا اور قوم کو یقین دہانی کرائی کہ میرے 3 سال اور ہیں، خبردار رہے۔
اور ٹی وی پہ چھڑی بھی دکھایا کہ ایک تو 3 سال کی توسیع ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میری چھڑی اسی طرح طاقتور ہے جب میں حاضر سروس تھا، اور جب مسئلہ عدالت میں چلا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کام وزیر اعظم کا نہیں ہے۔ وزیر اعظم اور اس کا کابینہ صدر مملکت کو درخواست کر سکتے ہیں، سفارش بھیج سکتے ہیں، لیکن کسی منصب پر وہ تقرر یا توسیع نہیں کر سکتے۔ تو کتنا اہل ہمارے حکمران ہیں کہ اپنی نااہلی کو بھی نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے اکابر نے جو کہا وہ باتیں 100% ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم یہاں جو جمع ہیں اسی جدوجہد کے ایک نامور سپوت خان عبدالصمد خان اچکزئی، جس کی ہم شہادت اور برسی منا رہے ہیں، آج سے 46 سال قبل انہیں شہید کیا گیا تھا۔ وہ ہمارے بلوچستان کے بلکہ ملک بھر پاکستان کے بڑی سیاسی شخصیت تھی۔ انہوں نے بھی ایسے استعماری قوتوں سے مقابلے کی ٹھان لی تو انہیں شہید کیا گیا، اور بعض شہادتیں گمنام ہوتی ہیں، نامعلوم افراد۔ میرے عزیز دوستو، خان عبدالصمد خان شہید کیا گیا، مگر ان کی تحریک جاری ہے اور یہ جاری رہے گی۔ جو حق و سچ کی بات کرتے ہیں، جو عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو ملک کی اور ریاست کی بات کرتے ہیں، ان کو سزائیں بھی سخت ملتی ہیں، لیکن یہ سزا ہم گوارا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے درجنوں علماء کرام اس حق و سچ کی پاداش میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ عوامی حقوق کے لیے، مہنگائی دیکھیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جنہوں نے مہنگائی کو ختم کرنے کی بات کی، جنہوں نے ڈالر کی قیمت کم کرنے کی بات کی، جنہوں نے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی بات کی، جنہوں نے 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کی بات کی، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ ان کو ڈوب مرنا چاہیے، ایک وعدہ بھی آج تک ایفا نہیں کر سکے۔ ایسی قیادت کو برسر اقتدار رہنے کا حق پہنچتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسی قیادت کو نہیں حق پہنچتا کہ وہ برسر اقتدار رہیں، بلکہ ان کو ہم نے اٹھا کے پھینکنا ہے۔ انشاءاللہ العظیم یہ تحریک جاری رہے گی، آزادی مارچ کا جو تحریک ہے وہ جاری رہے گی۔ میں معذرت کرتا ہوں اس سے سیکٹری سے بھی شاید 1-2 منٹ کا اضافہ کیا۔ وآخر دعوانا